صاحب الزمان عليك السلام أقبل إلينا عجل يا إمام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں موجود ہے کہ ماہ مبارک ذی الحجہ کی ابتدا ہو چکی ہے، اور اللہ نے اس ماہ مبارک ذی الحجہ کے اندر ایک دن ایسا مقرر فرمایا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اور رحمتیں انسان کے حق میں نازل فرمائی ہیں، اور ایک ایسا جود و سخا کا اللہ تعالیٰ نے ایسا دسترخوان بچھایا ہے لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی اس میں آئے اور اپنی دعائیں مانگے اور اپنی حاجت کو طلب کرے، اللہ اس کی حاجت کو قبول و منظور فرمائے گا، اور اس کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے گا۔ یقیناً آپ کے اذہان میں ایک سوال اٹھا ہوگا، وہ یہ کہ یہ دن کون سا ہے؟ یقیناً وہ عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے کہ اللہ نے اس دن کے اندر اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ میری عبادت کو انجام دو، میری اطاعت کرو۔ مطلب بندہ تصور کرے کہ اس دن کے اندر اللہ نے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی ہے کہ آؤ میری عبادت کو انجام دو، اور پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ اب اپنا ایسا وسیع دسترخوان بچھایا ہے جس میں جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ دیکھیں، جیسا کہ عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے، عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے اب اگر ہم دیکھا جائیں کہ عرفہ ہے کیا، دراصل ہم اس پہ پہلے گفتگو کر لیں گے۔ لفظ عرفہ، عرفہ عربی میں اگر ہم اس کو استعمال کریں گے، عرفہ یہ لفظ جو ہے لیا گیا ہے عرفات سے لیا گیا ہے، اور عرفہ کا جو معنی اگر ہم ڈکشنری کے اندر دیکھیں یا لغت کے اندر دیکھیں، اس کی یہ معنی لے گی کہ کوئی بھی چیز جس کے اندر تفکر اور تدبر کے ساتھ اس کا ادراک کیا جائے، اس معنی میں عرفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس لفظ عرفہ کو جس سے لیا گیا ہے وہ ہے عرفات، جیسا کہ آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ یقیناً جو حضرات حج اور عمرہ کے لیے گئے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ عرفات باقاعدہ ایک مقام مکہ مکرمہ کا ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر حاجی جو ہیں توقف کرتے ہیں، اسی نام سے عرفہ کو لیا گیا ہے، اسی نام سے عرفہ کو لیا گیا ہے۔ دیکھیں، اس نام یعنی اس دن کو، عرفہ کا جو دن ہے، اس کے بہت سارے کلیدی الفاظ سے اس کو پکارا جاتا ہے، کہ جیسے یوم العرفہ، عرفات یعنی، اور یوم الدعا، یوم الشفاعت، اور اسماء صفات الہیہ کے نام سے اس کے بہت سارے کلیدی اسماء الہیہ ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا چلوں کہ عرفہ ہے کیا۔ عرفہ کی اتنی فضیلت اللہ نے جو مقرر فرمائی ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت کہ اللہ خود کہہ رہا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ اس دن اللہ نے، یوم العرفہ کے دن اللہ نے شیطان مردود کو رد کر دیا گیا ہے، اور اس دن یعنی اس دن کے وسیلے سے شیطان مردود کو ذلیل و رسوا کیا گیا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس دن، اور صرف یہی نہیں، بعض روایات کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اکبر، بعض روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ شب قدر کے بعد اللہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو بخشتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، ان کو گناہوں کو معاف کرتا ہے شب قدر کے بعد، وہ یہی یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یعنی یوم عرفہ کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس دن یعنی یوم عرفہ کے دن اللہ نے ایک ایسا وسیع دسترخوان بچھایا ہے کہ آئیں لوگ اس دسترخوان سے بہرہ مند ہوں۔ اور صرف یہی نہیں کہ جیسے کہ آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا چلوں کہ امام زین العابدین کی مشہور معروف روایت ہے، شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن یعنی یوم عرفہ کے دن میں نے ایک فقیر کی آواز سنی کہ جو لوگوں سے اپنی حاجت کو طلب کر رہا تھا، عرفے کے دن اپنی حاجت کو طلب کر رہا تھا۔ جیسے ہی امام زین العابدین نے اس کی آواز کو سنا اور کہا، امام زین العابدین نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر، اے شخص وائے ہو تجھ پر کہ تو آج کے دن اللہ کو چھوڑ کر
غیر اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کر رہا ہے، جبکہ آج کے دن، اللہ اکبر، کیا عجیب و غریب روایت ہے کہ جبکہ آج کے دن اللہ نے ماؤں کے پیٹ کے اندر جو بچے ہیں وہ جب اللہ سے یعنی اپنی چیزوں کو طلب کرتے ہیں تو اللہ یعنی اپنے فضل کو طلب کرتے ہیں، جو چیزوں کو طلب کرتے ہیں اللہ کبھی بھی ان بچوں کو بھی رد نہیں کرتا اور انہیں سعادت سے نوازتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے صرف اس یوم عرفہ کے دن کی، کہ یوم عرفہ صرف، اچھا چلیں ٹھیک ہے، صرف یہ وہ فضیلت ہے کہ یوم عرفہ کے اعمال جب آپ نے انجام دیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن کے اندر، یوم عرفہ کے دن کے اندر، یقیناً ایک روایت ہے کامل و زیارات کے اندر، عجیب و غریب روایت موجود ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عرفہ کے دن عرفات میں موجود نہ ہو، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص عرفہ کے دن عرفات میں موجود نہ ہو مگر یہ کہ وہ یوم عرفہ کے دن امام حسین کے پاس موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، وہی اجر و ثواب عطا کرے گا، یعنی اس نے عرفہ کے دن کو رد نہیں، یعنی اس نے عرفہ کے دن کو یعنی مس نہیں کیا ہے۔ اور پھر فرمایا، یہ روایت ختم نہیں ہوئی ابھی، عجیب و غریب روایت ہے، امام جعفر صادق سے یہ روایت منسوب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن اللہ سب سے پہلے یعنی میدان عرفات پہ نگاہ نہیں کرتا، سب سے پہلے کہ جو زائر امام حسین، یہ جو امام حسین کی زیارت کرنے آئے ہیں ان کی طرف اپنی نگاہ کرم کرتا ہے اور انہیں اپنی سعادت سے نوازتا ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے ایک شخص کے لیے کہ وہ عرفات کے دن امام حسین کی زیارت کو انجام دے۔ چلیں آپ کی خدمت میں ایک اور بہت ساری روایت ہیں اس دن کے حوالے سے کہ امام حسین کی روایت کے حوالے سے، یعنی امام حسین کی زیارت کے حوالے سے عرفہ کے دن ایک پورا باب باندھا گیا ہے کامل و زیارات کے اندر۔ روایت ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، من زار امام الحسین علیہ السلام یوم العرفہ عارفاً بحقہ، اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت کرتا ہے یوم عرفہ کے دن، کتب اللہ لہ 1000 حجہ مقبولہ، اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ 1000 مقبول حج اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا 1000 مقبول عمرہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ صرف یوم عرفہ کی فضیلت ہے کہ اس دن آپ نے کیا کیا کام انجام دینے ہیں، اس کی فضیلت کے حوالے سے کہ اللہ نے، یعنی اگر میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اللہ نے اس مہینے میں ایک دن ایسا مقرر فرمایا ہے کہ اللہ نے ایک ایسا دسترخوان آپ کی خدمت میں یوم عرفہ کے وسیلے سے، یوم عرفہ کے دن اللہ نے وہ وسیع دسترخوان آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ آپ اس میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے استغفار کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو یوم الدعا بھی کہتے ہیں، یعنی یوم العرفہ کو یوم الدعا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس کے بہت سارے، اگر ہم دیکھا جائیں تو اگر اس کی بہت ساری کلپس بنائی جائیں یا بہت ساری ویڈیوز بنائی جائیں، بہت ساری یعنی مواد تو یوم عرفہ کے حوالے سے بہت سارا ہی موجود ہے۔ ہم یہیں تک آپ کی خدمت میں کچھ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو ناظرین محترم، آخر میں ہم خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ اس دن یعنی یوم عرفہ کے دن خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں عرفے کے دن عمل کرنے اور اس کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہم یہی دعا کریں گے خداوند عالم اس مبارک دن کے وسیلے سے ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔